سورہ رحمان مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، شان نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 78 آیتیں ہیں، 351 کلمات ہیں، 1636 حروف ہیں۔ سورہ رحمان کو حدیث پاک میں قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر نعمت دوں؟ جنتی عرض کریں گے کہ ان نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ جنتی عرض کریں گے واقعی یہ نعمت جنتی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ مٹھاس اور وہ چاشنی ہوگی کہ جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑی نعمت عطا فرماؤں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ جنتی لطف اندوز ہوں گے اور وہ کہیں گے واقعی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بڑی نعمت تمہیں دوں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اور جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، کفار مکہ نے کہا رحمان کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالی نے الرحمن سورہ رحمان نازل فرمائی اور فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی انسان کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ انسان سے اس آیت میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، اور بیان سے ما کانا و ما یکون کا بیان مراد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخرین کی خبریں دیتے تھے۔ ما کانا جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اولین اور آخرین کی خبریں عطا فرمائیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں، کہ تقدیر معین کے ساتھ ایک مقررہ نظام کے مطابق اپنے بروج و منازل میں سیر کرتے ہیں، اور اس میں مخلوق کے لیے فائدے ہیں۔ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کی شمار انہی پر ہے، انہی سے ہفتے جانے جاتے ہیں، دن جانے جاتے ہیں، مہینے اور سالوں کا حساب ہوتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یعنی تمام پودے چاہے ان میں تنا ہو چاہے ان میں تنا نہ ہو، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا، اور آسمان کو اپنے فرشتوں کا مسکن رہنے کی جگہ بنایا۔
اور اپنے احکام کا جائز صدور بنایا کہ یہاں سے احکام الہی جاری ہوتے ہیں۔ بوضع المیزان، اور ترازو رکھی جس سے چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے اور ان کی مقداریں معلوم ہوں، تاکہ لین دین میں عدل قائم رکھا جائے، انصاف قائم رکھا جائے۔